باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات ہے، سبق ہے مواخات ہے، جس سے سبق کا نام ہے اور عنوان ہے سوال جواب۔ اس سے پہلے بیٹا ہم نے سبق مواخات کی بلند خوانی کی تھی، جو کہ آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لی ہوگی اور گھر میں بھی اس کی پریکٹس کی ہوگی، یعنی کہ بار بار آپ نے 2 سے 3 دفعہ، میں جیسے آپ کو کہتی ہوں کہ بلند خوانی پڑھائی آپ ضرور کیا کریں گھر میں، تو وہ آپ نے کی ہوگی۔ اب آئیے ہم اس کے سبق مواخات کے سوال جواب کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں، یعنی کہ میری آسان اسلامیت برائے جماعت پنجم، جو کہ آپ نے، جس میں سے سبق مواخات کی ہم نے بلند خوانی کی تھی۔ پیارے بچوں، یہ ہے سبق مواخات جو آپ نے پڑھا تھا، جس کی بلند خوانی کی تھی، اور یہ اس کے سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہیں اس کے سوال جواب۔ یہ ہے انصار اور مہاجرین سے کیا مراد ہے، مواخات سے کیا مراد ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد کیسے کی گئی، یعنی کہ انصار نے جو مہاجرین کی مدد کی تھی وہ کیسے کی تھی، مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی، اور انصار اور مہاجرین کے میل جول سے مدینے میں کیا تبدیلی آئی۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سبق مواخات کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے سبق مواخات۔ اس کے بعد سبق مواخات کے سوال جواب آپ کریں گے اپنی کاپی میں۔ سوال جواب ہیں، سوال نمبر 1 ہے، انصار اور مہاجرین سے کیا مراد ہے۔ انصار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ سب سے پہلے آپ انصار کی ہیڈنگ ڈالیں گے، چھوٹی سی، جیسے کہ آپ کو یہ دیکھیے نظر آ رہی ہوگی۔ انصار کی ہیڈنگ بلیک پین سے ڈالی ہوئی ہے، آپ بلو پینسل سے ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے انصار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کی مدد اور حوصلہ افزائی کی، اہل مدینہ کو ان کے ایثار اور قربانی کی وجہ سے انصار کا خطاب ملا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مہاجرین۔ مہاجرین وہ مسلمان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ مہاجرین کہلائے، یعنی کہ ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، مواخات سے کیا مراد ہے۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جی ہاں، مواخات کا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب کیا ہے، بھائی چارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کو کیا کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، انصار اور مہاجرین سے کیا مراد ہے، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے یہ سمجھ لیں اور آپ کو لکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انصار اور مہاجرین سے کیا مراد ہے۔ جواب، انصار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کی مدد اور حوصلہ افزائی کی، اہل مدینہ کو ان کے ایثار اور قربانی کی وجہ سے انصار کا خطاب ملا۔ یہ ہے انصار کی تعریف، یا کہہ لیں یا انصار کا مطلب کہہ لیں۔ اب آ جائیں مہاجرین کی طرف۔ مہاجرین وہ مسلمان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، یعنی کہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ مہاجرین کہلائے، یعنی کہ انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مواخات سے کیا مراد ہے۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ تھے سوال نمبر 1 اور 2 جو آپ نے کرے اپنی کاپی میں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آگے سوال نمبر 3، 4 اور 5۔ تاریخ میں یہ رشتہ مواخات مدینہ کے
نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ تاریخ میں یہ رشتہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کے نام سے یہ مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انصار نے مہاجرین کی مدد کیسے کی؟ انصار نے خود کو تکلیف میں ڈال کر مہاجرین بھائیوں کو آرام پہنچایا، ان کی ہر طرح سے مالی مدد کی۔ سوال نمبر 3، انصار نے مہاجرین کی مدد کیسے کی؟ انصار نے خود کو تکلیف میں ڈال کر مہاجر بھائیوں کو آرام پہنچایا، ان کی ہر طرح سے مالی مدد کی۔ سوال نمبر 4 ہے، مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی؟ مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی؟ مہاجرین اور انصار نے مل کر سکون اور امن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی؟ یعنی کہ جو مہاجرین تھے وہ مسلمانوں کی مدد کس طرح کری، خدمت کس طرح، اسلام کی خدمت کس طرح کی؟ مہاجرین اور انصار نے مل کر سکون اور امن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سوال نمبر 5 ہے، انصار اور مہاجرین کے میل جول سے مدینہ میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ یعنی کہ انصار اور مہاجرین جو آپس میں میل جول، جن کا بھائی چارہ اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، کیا کرا؟ جواب اس کا، انصار کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کے میل جول سے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ انصار جو تھے ان کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری تھا، وہ کاشتکاری کرتے تھے، جبکہ مہاجرین جو تھے جو آئے تھے ان کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں کے یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے میل جول سے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ تو بیٹا یہ تھے وہ سوال جو آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ سے آپ کو سوال نمبر 3 سے دہرا دیتی ہوں۔ یہ سوال نمبر 2 کا بقیہ حصہ ہے کہ تاریخ میں یہ رشتہ مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آپ کو میں نے پڑھائے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، انصار نے مہاجرین کی مدد کیسے کی؟ جواب اس کا، انصار نے خود کو تکلیف میں ڈال کر مہاجرین بھائیوں کو آرام پہنچایا، ان کی ہر طرح سے مالی مدد کی، یعنی کہ ویسے تو کر ہی رہے تھے لیکن ان کی مالی مدد بھی انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی؟ تو مہاجرین اور انصار نے مل کر سکون اور امن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، انصار اور مہاجرین کے میل جول سے مدینے میں کیا فرق تبدیلی آئی؟ انصار کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کے میل جول سے اسلامی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھے وہ 5 سوالات۔ دیکھیے سبق نمبر 1 ہے، انصار و مہاجرین سے کیا مراد ہے؟ انصار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ انصار نے مہاجروں کی مدد اور حوصلہ افزائی کی، اہل مدینہ کو ان کی ایثار اور قربانی کی وجہ سے انصار کا خطاب ملا۔ مہاجرین کون تھے؟ وہ مسلمان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے سے ہجرت کی، وہ تمام لوگ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ مواخات سے کیا مراد ہے؟ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور تاریخ میں یہ رشتہ مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، انصار نے مہاجرین کی مدد کیسے کی؟ انصار نے خود کو تکلیف میں ڈال کر مہاجر بھائیوں کو آرام پہنچایا اور ان کی ہر طرح سے مالی مدد بھی کی۔ سوال نمبر 4، مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی؟ مہاجرین اور انصار نے مل کر سکون اور امن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، انصار کی اور مہاجرین کے میل جول میں کیا تبدیلی آئی؟
انصار کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کے میل جول سے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ تو بیٹا یہ تھے آپ کے سوال جواب، امید کرتی ہوں یہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے۔ اب اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔